الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی سورہ انعام کی ایک آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں اس آیت کا تعلق نوادات یعنی پودوں سے ہے، لیکن قرآن مجید کی کئی ڈائمنشنز ہیں جو زندگی کے کئی پہلوؤں پر فٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی قابل قدرت کا اظہار کیا ہے کہ یہی وہ پاک ذات ہے جو ان تمام انسانوں، تمام حیواناتوں، نوادات اور ان یونیورس میں تمام حیات کا خالق و مالک ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو محض کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں کی مناسبت سے آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات شیئر کیے جائیں گے کہ جب اس آیت کے مفہوم کے عین مطابق کسی مردے سے زندگی کا ظہور ہوا۔ لیکن ویڈیو سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، پہلا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس وقت کا ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے عہدے پر فائز تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے مراکب امینۃ المؤمنین۔ اس کے پیج نمبر 74 پر ایک غیر معمولی اور انتہائی حیران کن واقعہ درج ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ افروز تھے کہ ہماری مجلس کے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے کندھوں پر اپنا بیٹا اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان باپ بیٹوں کو دیکھا تو فرمایا کہ جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک اتنی مشابہت کسی اور میں نہیں دیکھی کہ کسی کی اولاد اپنے باپ سے اس طرح مشابہت رکھتی ہو۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی۔ اس دلچسپ بات کا سننا تھا کہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں جہاد سے واپس لوٹا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے اپنی زبان سے شکوے شکایت نہ کیا اور شام میں اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ جب ہم جنت البقیع میں پہنچے اور میرے چچا زاد بھائی نے میری زوجہ کی قبر کی نشاندہی کی کہ وہاں دعا کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری زوجہ کی قبر سے نور کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے دریافت کیا کہ یہ روشنی کی کرنیں کیسی ہیں؟ اس نے کہا کہ اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی نمودار ہوتی ہے، نہ جانے ان میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ میں نے کھدائی کے لیے گدال منگوایا، لیکن ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عز و جل کی قدرت کا ایک کرشمہ نظر آیا کہ میرا یہ بیٹا اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ تو نے جو امانت اللہ عز و جل کے پاس رکھی تھی تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے حوالے کر جاتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا۔
تو اے امیر المؤمنین، میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکلا، جیسے ہی قبر سے باہر نکلا تو قبر خود بخود بند ہو گئی۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صحابیوں نے اپنا بیٹا اللہ عز و جل کے حوالے کیا تو اللہ نے اسے قبر میں بھی زندہ رکھا۔ اب دوستو، انسانی ذہن تو تجسس کا مارا ہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے، تو یہ واقعہ تو 1400 سال پرانا ہے۔ تو آئیے آج آپ کو ایک ماڈرن طور پر ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا ایسا اظہار ہوا ہے۔ میڈیکل ہسٹری میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ کوئی پریگننٹ لیڈی کوما میں چلی گئی ہو، اس کی دماغی طور پر ڈیتھ ہو چکی ہو، لیکن وہ پھر بھی صحت مند بچے کو جنم دے دے۔ لیکن کچھ عرصے پہلے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جب ایک فزیکلی ڈیڈ خاتون نے ایک بچی کو جنم دے دیا۔ اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعے کو برطانوی اخبار ڈیلی میل نے شائع کیا تھا۔ اس جریدے کی رپورٹ کے مطابق اس 37 سالہ خاتون نے گھر میں رہتے ہوئے سانس کی تکلیف کی شکایت کی۔ اس کے بعد اسے علاج تو فراہم کیا گیا، لیکن وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس خاتون کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ایک کمپنی کو ہائر کیا گیا، اور آخری رسومات ادا کرنے کے موقع پر کمپنی کے ملازمین نے دیکھا کہ خاتون کی میت کے پاس ایک نومولود بچہ بھی موجود ہے۔ جس حال میں اس خاتون کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی، اس کے مالک نے مقامی اخبار کو بتایا کہ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مالک کے مطابق وہ 20 سال سے اس پیشے میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا اور نہ سنا کہ کسی مردہ عورت نے بچے کو جنم دیا ہو۔ ہمیں حیرت کا اس قدر جھٹکا لگا کہ ہم بچے کی جینڈر تک نہ دیکھ سکے۔ ڈیلی میل کے اسٹاف رپورٹر نے جب اس معاملے کی تحقیق کرنا چاہی، جب اس معاملے کے حوالے سے طبی ماہرین سے رجوع کیا، تو بچے کی پیدائش کے حوالے سے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ماں کے مرنے کے بعد جسم کے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش میں مدد مل سکتی ہے۔ مگر اس واقعے کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، چنانچہ وہ نومولود بچہ بھی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اب اس خاتون اور بچے کو ایک بڑے تابوت میں دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے، بے شک ان کی صحت پر سوالات تو ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، تمام طاقتیں اسی کے پاس ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ویڈیو کے شروع میں سورہ انعام کی جس آیت کا مفہوم آپ کو بتایا گیا، وہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ جب چاہے مردے اور زندے کو مردے سے پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے واقعات تو بے شمار ہیں، جنہیں سنانے کے لیے اگر بیٹھا جائے تو شاید اس ویڈیو کا اختتام ہی نہ ہو۔ ہم نے اسی لیے محض 2 واقعات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک واقعہ 1400 برس پرانا اور ایک اسی آج کل کے دور کا ہے، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے زمین و مکان کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بہت سے متجسس ذہن رکھنے والے لوگوں کے سامنے اس قسم کے واقعات رکھے جاتے ہیں تو وہ فوری طور پر اس قسم کے واقعات کی سائنسی توضیحات مانتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کل کے اس دور میں پیش آنے والے واقعے کی میڈیکل تحقیق بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو تمام سوالات کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا، تاکہ ان لوگوں تک بھی اللہ کی قدرت کے یہ واقعات پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔